بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اکثر دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ عام طور پر بعض نوجوان طرح طرح کی برائیوں، بدکاریوں اور غیر اخلاقی سرگرمیوں میں ملوث ہیں۔ ماں باپ، بہن بھائی، عزیز و اقارب پریشان ہیں۔ ان چیزوں کی وجہ سے گھروں کے اندر، خاندان کے اندر خیر و برکت اٹھ جاتی ہے اور خاندان کا شیرازہ بکھر جاتا ہے۔ لہٰذا اللہ کی کلام وہ واحد علاج ہے جو بدکاروں کو، برائیوں کو اور معاشی ناہمواریوں کو درست کرنے کے لیے، بہتر کرنے کے لیے اللہ کی کلام سے بڑا کوئی نسخہ نہیں ہے۔ اور اس دور پرفتن میں جب کہ ہر طرف برائی ہی برائی ہے، فحاشی ہی فحاشی ہے، عیاشی ہی عیاشی ہے، لوگ پیسہ کمانے کی دوڑ میں اپنی عزت، اپنی غیرت کو بھی نیلام کر بیٹھتے ہیں۔ میں بغیر کسی طنز و تنقید کے یہ بات کہتا ہوں کہ یہ یوٹیوب، یہ ٹک ٹاک، یہ فیس بک، یہ سیٹلائٹ، یہ سوشل میڈیا، اس نے گھروں کے اندر سے وہ رابطے، وہ تعلق، وہ رشتہ داریاں، وہ ہمدردیاں، وہ ساری کی ساری ختم کر دی ہیں۔ اگر ایک فائدہ ہے تو وہ یہ ہے کہ پل بھر میں دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک دیکھ سکتے ہیں، بات کر سکتے ہیں اور سب کچھ تشہیر کر سکتے ہیں، بس اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ حال ہی میں ایک ویڈیو جو بہت وائرل ہو رہی ہے، بہت بڑی یوٹیوبر ہے، لوگ اس کی ہمدردی میں بہت زیادہ بول رہے ہیں، مظلوم ہو گئی ہے، ظلم ہو رہا ہے اس کے ساتھ، لیکن وہ سورہ نور کی ایک آیت کو دیکھ لیں، سب کچھ بھول جائیں۔ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم۔ جو لوگ یہ پسند کرتے ہیں کہ ان تشیع الفاحشہ، بے حیائی اور برائی کو پھیلانا کوئی عیب نہیں سمجھتے، اس کو پسند کرتے ہیں، تو اللہ نے ان کے لیے بڑے عذاب تیار کر رکھے ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور ویسے بھی حکم ہے کہ عورتوں کو سورہ نور پڑھایا کرو، مردوں کو سورہ مائدہ، حلال حرام کے احکامات سورہ مائدہ میں، اور پردے وغیرہ کے احکامات سورہ نور میں، عورتوں کو سورہ نور اور مردوں کو سورہ مائدہ۔ اور اکثر مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ سورتوں میں سے سورہ یوسف، اس کی تفسیر اور ترجمہ عورتوں کو نہیں پڑھانا چاہیے۔ جب اتنا اہتمام اور اتنا خیال رکھا گیا ہے تو پھر آخر شریعت کوئی چیز ہے، طریقت کوئی چیز ہے، احکامات خداوندی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا بھی کوئی مطلب ہے، کوئی مقصد ہے۔ تو لہٰذا بات ہوگی لمبی، ان برائیوں سے بچنا چاہتے ہیں، کوئی ملوث ہو جائے ان بدکاریوں میں، ان عیاشیوں میں، تو پھر قرآن پاک کی سورہ یاسین سے کام لیں۔ اس میں جو کوئی شراب و کباب کی محفلیں سجاتا ہو، جوا وغیرہ کھیلتا ہو، ریس و سٹہ وغیرہ کے کاموں میں مصروف ہو جائے، نمبر لگانے میں، لاٹریاں لگانے میں، تو پھر ان لوگوں کے لیے یہ ہے کہ سورہ یاسین کو اس طریقے سے پڑھیں۔ اور خصوصاً وہ لوگ جو شراب اور آج کل طرح طرح کے نشے جو آگے ہیں، ہیروئن، چرس، شیشہ وغیرہ، یہ وہ، تو ان کے لیے یہ خاص طور پر ہدایت ہے
یہ خاص طور پر عمل تحریر کیا گیا ہے، لکھا گیا ہے، بتایا گیا ہے بزرگان دین نے، کیونکہ آج کل تو طرح طرح کے نشے ہیں، اس وقت نشہ صرف شراب کا ہوتا تھا، اور نشہ کہتے ہیں ما یخامر العقل، جو عقل کو ڈھانپ دے، پردہ ڈال دے، وہ کسی بھی چیز سے ہو، وہ شراب سے ہو، وہ ہیروئن سے ہو، وہ چرس سے ہو، وہ شیشہ پینے سے ہو، وہ نبیذ پینے سے ہو، وہ کوئی بھی چیز کرنے سے ہو، ان ساری چیزوں سے اللہ نے اور اللہ کے رسول نے منع کیا ہے۔ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من اعمال الشیطان، قرآن نے تو ہر چیز واضح کر دی ہے، ہر چیز کو بیان کیا ہے، لیکن کوئی تدبر، کوئی فہم و فراست رکھنے والا اس کو سمجھے تو تب نہ۔ تو لہٰذا اس کو ایسا کیا جائے کہ کسی پرانی ٹوٹی ہوئی قبر کے پاس اس طرح جا کے بیٹھیں جمعرات کے دن، قبرستان میں چلے جائیں، کسی بھی قبر کے کنارے بیٹھ جائیں، ٹوٹی ہوئی قبر ہو تو زیادہ بہتر ہے، نہیں تو کسی بھی قبر کے کنارے بیٹھ جائیں۔ ویسے فاتحہ کے لیے لوگ تو بیٹھتے ہیں نا، جاتے ہیں، لوگوں نے یہ کام بھی چھوڑ دیے ہیں، کرائے پہ ہو گئے سب کچھ، اس لیے قبرستان جانا یہ موت کو یاد دلاتا ہے، اور حسن عاملین کے لیے جو عملیات کا کام کرتے ہیں ان کا تو قبرستان جانا بہت ہی ضروری ہے، ارواح سے مدد لینا، کوئی اس کو مانے یا مانے۔ اذا تخیرتم فی الامور فاستعینوا اہل القبور، حدیث کی جو بھی قسم ہے آپ اس کو مان لیں، اہل قبور استعانت اور مدد کرتے ہیں۔ بہرحال وہ اس طرح بیٹھے قبر کے کنارے کہ سورہ یاسین پڑھے، اور جب مبین پہ پہنچے تو اس بندے کا نام لے کے اللہ اس بندے کو فلاں برائی سے، فلاں بدکاری سے، فلاں بدعمالی سے، فلاں چیز سے اس کو محفوظ رکھ، جس طرح کہ ان مردوں کو ہر چیز سے کیا ہوا ہے، دنیا کی برائیوں سے محفوظ رکھا ہوا ہے، دم کر کے اس قبر کے کنارے پھینک دے، یا ٹوٹی قبر ہے اس کے اندر پھینک دے، پھر دوسری کنکری اٹھائے، دوسرا مٹی کا ڈیلا اٹھائے، جو بھی قبر کے آس پاس کنکریاں پڑی ہوں، مٹی پڑی ہو، جو بھی ہو، ہر مبین پہ 7 دفعہ یوں ایسے ہی اس کا نام لے کر ڈالے، اور پھر دیکھیے کہ اس کے اندر کیا تبدیلی آتی ہے، اور اگر ممکن ہو سکے تو سورہ یاسین کو پہلی مبین تک کسی چاندی کے کٹورے پہ یا کسی بھی پلیٹ پہ، چینی کی پلیٹ پہ، کسی زعفران وغیرہ سے یا کالی سیاہی سے لکھ کر اس کو پلاتا رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ان کی برائیوں سے، بدکاریوں سے، بدعمالیوں سے، شرارتوں سے اس کو محفوظ رکھے گا۔ بہت دفعہ کا کارآمد، تجربہ شدہ یہ عمل ہے، بزرگان دین سے چلا آ رہا ہے۔ اس کو ایک جمعرات کریں، دوسری جمعرات کریں، تیسری جمعرات تک فرق پڑ جاتا ہے، نہیں تو 7 جمعرات تک مسلسل کریں۔ ایک تو قبرستان حاضری ہوتی رہے گی فاتحہ و دعا کے لیے، وہاں کسی نہ کسی قبر سے آپ کو غائبانہ مدد مل جائے گی، آپ اس عمل کو کر کے دیکھیے۔ آج کل کے نوجوان قرآن و حدیث سے دور ہوتے جا رہے ہیں، بالوں کے سٹائل کو دیکھیں، داڑھی کے سٹائل کو دیکھیں، کپڑوں کے سٹائل کو دیکھیں، جو کسی طرح سے بھی مہذب نہیں لگتا، یا اگر یہ عمل مشکل لگ رہا ہو تو پھر جو بیت الخلاء واش روم جانے کی دعا ہے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، روزانہ ایک تسبیح پڑھے، 100 بار پڑھ کر اس بندے کا ارادہ کر کے، تصور کر کے، کسی چیز کے اوپر دم کر کے کھلا پلا لے، یا جدھر وہ گیا ہوا ہے، گھر سے باہر نکلا ہے، پھونک مار دے، اللہ تبارک و تعالیٰ کرم کرے گا۔ یا یہ الفاظ پڑھیں، یا مانعو، یا قادرو، یا نافعو، یہ الفاظ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء الحسنی ہیں، یہ پڑھیں۔ اللہ ہر قسم کی برائی سے، بدعمالی سے، بد کرداری سے محفوظ رکھے گا، یہ قرآن ہے۔
اور قرآن جب دل کے اوپر نقش ہو جاتا ہے، اس کا اثر پڑتا ہے، تو پھر دنیا کی ہر برائی مٹ جاتی ہے، مٹ جاتی ہے۔ اور وہ بندے جنہوں نے اللہ کے کلام کو اپنے سینے سے لگائے رکھا، اس کے اوپر عمل کیا، ان کی نظر توجہ ہی کافی ہوتی ہے۔ حضرت بایزید بستامی کے بارے میں مشہور ہے نا، ان کے آخری ایام میں بیمار ہو گئے، کسی سکھ حکیم کو بلایا گیا جو اپنے ریاضت میں عمل میں بھی بڑا ماہر تھا اپنے مذہب کے مطابق، تو اس نے آ کے دیکھا کہ بایزید کے کو کہنے لگا کہ تمہارے دل پر کوئی کالا سا داغ ہے، اس کا علاج کروں گا، وہ ٹھیک ہو جائے گا، یہ بھی نہیں۔ آپ نے اس کے اوپر توجہ فرمائی، چند منٹوں کے بعد کلمہ شہادت اس کی زبان سے جاری ہو گیا، وہ سکھ مسلمان ہو گیا۔ بایزید نے فرمایا اب دوبارہ دیکھیے، میری تشخیص کیجئے۔ وہ دل کے اوپر وہ کالا نقطہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ سکھ بڑا حیران ہوا، تو بایزید نے فرمایا وہ کالا نقطہ میرے دل کے اندر نہیں تھا، تمہارے دل میں تھا، تمہارے کلمہ پڑھنے کی وجہ سے وہ اللہ نے برائیوں کو مٹا لیا ہے۔ المؤمن مرآۃ المؤمن، مومن مومن کے لیے شیشہ ہے، اور شیشے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں نا تو اپنا آپ نظر آتا ہے، کوئی دوسرا نظر نہیں آتا ہے۔ تو اس لیے اللہ کے کلام سے مدد لیں، سہارا لیں، ان ساری بدعمالیوں کو، برکرداریوں کو قرآن کی تلاوت سے، اس کی محبت سے، اس کے ذوق اور شوق سے حسنات میں تبدیل کریں۔ اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ اللہ تبارک و تعالی اس چیز پہ قادر ہے کہ وہ تمہاری بدعمالیوں کو، تمہاری برائیوں کو، تمہاری سیئات کو حسنات کے ساتھ تبدیل کر دے، اور کرتا ہے۔ اللہ سب کو توفیق دے۔